बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे। सिंध भर में मानसून के धुआंधार स्पेल ने कई शहरों में तबाही मचाती है। हैदराबाद डूब गया। दरियाए सिंध में जामशोरों के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। टंडो मोहम्मद खान में 20 घंटे की बारिश से तबाही फैली है। टंडो अला यार में बिजली मुअत्तल है। मीरपुर खास के नशेबी इलाके जेर आब हैं। उमरकोट में कपास और मिर्च की फसलें तबाह हो गईं। सजावल, सांघर, ठट्ठा और मटियारी में भी बारिश ने जलथल एक कर दिया। उनका धुआंधार स्पेल, सिंध के कई शहर डूब गए, फसलें तबाह, कच्चे मकानात गिर गए, बिजली का निजाम दरहम बरहम, मोबाइल फोन सर्विस भी मुतासिर। सबसे ज्यादा बारिश मीरपुर खास में 143 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गटर उबल पड़े, गलियां तालाब बन गईं, पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। टंडो मोहम्मद खान में 20 घंटे की बारिश ने तबाही मचा दी। छतें गिरने से 2 अफराद जख्मी हुए, कॉलोनियां दरिया बन गयी। अपील करते वजीर आला मुराद अली शाह को, देख रहे हो हम क्या कंट्रोल में है। सारे घर गिरे हुए हैं, बड़ी रात रानिया की कैसे निकले हैं। टंडो अलायार में बारिश वक्फे वक्फे से जारी है। दर्जनों मकान मुनहदिम हो गए, लोग झोपड़ियां बनाकर रहने पर मजबूर हैं। जामशोरों में दरियाए सिंध में दरमियानी दर्जे का सैलाबी रेला आ गया। कच्चे के इलाकों में पानी दाखिल, कई लोग बेघर हो गए। उमरकोट में मूसलाधार बारिश ने कपास और मिर्च की फसल बर्बाद कर दी। धोरो नारों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा है, नालों में तुगयानी आ गई है। सजावल, सांघड़, ठट्टा और मटियारी में भी बारिश से जल थल एक हो गया। बारिश का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहेगा। सिंध के दूसरे बड़े शहर में 3 दिन से मुसलसल बारिश, नशेबी इलाकों की गलियां जेर आब, घरों और मस्जिदों में भी पानी दाखिल। मेयर हैदराबाद ने इल्जाम लगाया बोरियों वाली पार्टी गटरों में बोरियां डाल रही है। अशोक शर्मा की रिपोर्ट। कोई टीम यहाँ पे नहीं आई हमारी मदद करने के लिए। यहाँ मस्जिद के अंदर पानी घुसा हुआ है, गंदा पानी। हैदराबाद में 4 रोज के दौरान होने वाली 300 मिलीमीटर बारिश ने मामूलाते जिंदगी को सख्त मुतासिर किया है। अहम शाराएं और कच्ची आबादियां जेर आब आ गई हैं। निकासी आब ना होने के बायस लतीफाबाद यूनिट 4 में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया है। कोई टीम यहाँ पे नहीं आई हमारी मदद करने के लिए। यहाँ मस्जिद के अंदर पानी घुसा हुआ है, गंदा पानी। जब जाओ कहते हैं मशीनें खराब है, कभी कहते हैं कि डीजल के पैसे दे दो। लतीफाबाद यूनिट 4 की इस कॉलोनी की तरह शहर के कई नशेबी इलाके बारिश के पानी की जद में है। जिला इंतजामिया, बल्दिया आला और वासा हुकाम ने बारिशों के पेश नज़र इकदामात के दावे तो किए, मगर अब जमीनी हकायक बरक्स हैं। मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो का कहना है कि बोरियों से गटर बंद करके निकासी आब में रुकावटें डाली जा रही हैं। कुछ जगहों पे हमें शिकायतें मिली है कि वहाँ पे ये बोरियों वाली जो जमात थी, पहले बोरियां डाल देती थी। हमारे साथ टाउन चेयरमैन मियां सरफराज का खड़ा है, इसने भी ये कंप्लेन की है सर, वहाँ से हमें बोरी 1-2 जगह से मिली है। हैदराबाद में बारिशों के दौरान इंतजामी दौरे तो नुमाया हैं, लेकिन शहरी इदारों की बेहतर कारकर्दगी के मुंतजिर हैं। टंडो मोहम्मद खान में तूफानी बारिश, कई इलाके डूब गए, लोग घरों में महसूर। इमदादी सरगर्मियां शुरू न होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात दरपेश है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे जीशान खासखेली से। टंडो मोहम्मद खान के जो नशेबी इलाके वो मुकम्मल तौर पर जेर आब आ चुके हैं। इस वक्त हम सस्ती बस्ती में मौजूद है। तेज बारिश हो रही है, मुतासरीन की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। एक मुतासरा खातून जो है हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मसला भाई यो है तो बरसात है ना, हमारे बच्चे जो कल का वठी मुझे बच्चा जो प्यान दे खटन दे वेठा खटन ते पिया आहिनि। असां वटि एतिरो कोन्हे असीं बच्चनि खे खारायूं। मुंहिंजा बच्चा इन्हनि जी ही हालत आहे, बरसाति में मज़दूरी करियूं तॾहिं खायूं, उहो मज़दूरी बि कोन्हे ऐं बरसाति में घर पे किरी पिया। मुंहिंजा बच्चा परेशान आहिनि, ॿाहूं थी ॿधां त मुंहिंजनि बच्चनि खे किथे सकून सरगो विहारियो त मुंहिंजा बच्चा ॿुॾी मरी विया। कल्ह आया हुआ, मुंहिंजूं ॿियूं भरे विया आहिनि, असांजी अञा सुधो कंहिं सार कान लधी आहे। असांजा बच्चा हुते ई तड़पनि पिया, खटनि ते वेठा आहिनि पिया। मुंहिंजा बच्चा कल्ह खां वठी बुख ते, सभु नंढड़ा बच्चा मुंहिंजा हली अखियुनि सां ॾिसो। मुतासरीन की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। लोगों के घरों में पानी मौजूद है, ग़िज़ाई किल्लत का भी सामना है, खाना नहीं पकाया जा सकता, घरों में इतना पानी है। बच्चे जो है वो खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। और हम अपने नाजरीन को ये भी बताएं कि इस इलाके में अभी तक रेस्क्यू का अमल वो शुरू नहीं हो सका। जी
ٹھٹھا اور اطراف میں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری. ٹھٹھا، میرپور ساکرو، گھوڑا باری اور دیگر علاقوں میں بارش سے چاول کی فصل کو شدید نقصان پہنچا. کئی دیہات کا شہروں سے زمینی راستہ منقطع ہو گیا ہے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے اعجاز باریوں سے. جی بالکل، حالیہ پڑنے والی بارشوں نے ٹھٹھا ضلع میں تباہی مچا دی ہے. ٹھٹھا ضلع کے مختلف تحصیل جو ہیں، تحصیل ٹھٹھا، تحصیل میرپور ساکرو اور تحصیل کیٹی بندر کے کئی علاقوں میں اس وقت جو تیار فصلیں تھیں وہ زیر آب آنے کے بعد طوفانی بارش کی وجہ سے مکمل طور پر نیست اور نابود ہو گئی ہیں. شہری علاقے جو ہیں وہ پانی کی زد میں آ چکے ہیں. جو دیہاتی علاقے ہیں ان کا زمینی راستہ جو شہروں سے منقطع ہو گیا ہے، اور جو کچے کے علاقے ہیں، متعدد علاقوں میں جو کچے مکانات ہیں وہ بھی گر گئے ہیں. ٹھٹھا ضلع میں اس وقت جو صورتحال انتہائی تشویشناک ہے. عوام کا کہنا ہے کہ یہاں پر ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ان کی کوئی بھی مدد نہیں کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ محصور بن کر اب گھروں تک محدود ہو گئے ہیں. جی، اسکردو اور اس کے بالائی علاقوں میں موسلادھار بارش کے بعد کئی مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ سے سڑکیں بند ہو گئی ہیں. پولیس کے مطابق جنگلوٹ اسکردو روڈ لینڈ سلائیڈنگ سے تریکو کے مقام پر بند ہے. کراکرم ہائی وے بھی لینڈ سلائیڈنگ سے گونر فارم گنگلو کے مقام پر بند ہے. انتظامیہ نے الرٹ جاری کیا ہے کہ ندی نالوں میں سیلابی صورتحال ہے، اس لیے سیاح اور عام لوگ پہاڑی علاقوں کی جانب سفر نہ کریں. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. حالات سے گزر رہا ہے. اگر میرا بس چلے تو میں یہ ضرور پرپوزل دوں گا کہ ہمیں اس وقت سیاست کو منجمد کر دینا چاہیے. سیاست پر پابندی لگا دینی چاہیے سب سیاستدانوں کو مل کر، کم از کم کچھ مہینوں کے لیے. کیونکہ جس معاشی اور معاشرتی بحران سے ہم گزر رہے ہیں، جس میں بلوچستان کا حالیہ واقعہ آپ سب کے سامنے ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. اور جس معاشی بحران سے ہم گزر رہے ہیں اس میں بھی اس وقت پاکستان میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. ہمیں ایک ایسا بورڈ، ایسا ایک نظام تشکیل دینا چاہیے جہاں ایک ہی ٹیبل پر، ایک ہی پیج پر تمام پولیٹیکل پارٹیز، اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں اور وہ یہ فیصلہ کریں کہ پاکستان کو آئندہ ہم نے کیسے چلانا ہے. اور اس ٹیبل پر جب سب بیٹھے ہوں تو ہمارے جو یوتھ ہے اس کی نمائندگی کرنے والے بھی، ہمارے نوجوان بھی بیٹھے ہوں. کیونکہ جب یہ باغ دوڑ کل آپ ہی کے ہاتھ میں آنی ہے تو آپ کا حصہ بھی آنے والے فیصلوں میں یقیناً ہونا چاہیے. دیکھیں، پاکستان اپنی جو معاشی مشکلات ہیں اس کو جب جب عبور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پاکستان میں بلوچستان جیسے واقعات ہوتے ہیں. جب جب معاشی طور پہ ہم مستحکم ہو رہے ہوتے ہیں، سی پیک کی طرف، اس کی کمپلیشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، جب جب چائنا، سعودی عرب، یو اے ای، آپ نوٹ کر لیں آج جب جب ان کے وفود پاکستان آتے ہیں اور آپ ٹی وی کی اسکرین پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایم او یو سائن ہو رہے ہیں، یا چائنا کے صدر پریزیڈنٹ آنے والے ہیں، یا سعودیہ کے حکمران آنے والے ہیں، تو آپ کو ایسے واقعات پاکستان میں رونما ہوتے نظر آئیں گے جہاں وہ وفود اور وہ جو ان کی ڈیلیگیشنز ہیں وہ اپنے دوروں کو ملتوی کر دیتے ہیں. تو یہ تو ہمیں، جو ہماری یہ نوجوان نسل ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو نفرتوں کا بیانیہ پھیلایا جا رہا ہے اور کوئی بھی کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے. یعنی میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب، جو کہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہیں، وہ اپنی لاکھ کوششوں کے باوجود، انتھک محنت کے باوجود وہ رزلٹ سامنے نہیں لا پا رہے. کیونکہ پاکستان میں جہاں ہم معاشی بحران ختم کرنا چاہتے ہیں وہاں سیاست اسے ختم نہیں ہونے دے رہی. نفرتوں کا بیانیہ اس کام کو منطقی انجام تک نہیں پہنچنے دے رہا ہے. ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی لوگوں کو اس ملک میں ترقی کرنے سے روک رہے ہیں. ہم اپنی ہی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ہم اپنے ہی سوشل میڈیا سے
دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں پاکستان وہ جگہ ہے ہی نہیں جہاں آپ آ کے اپنا انویسٹمنٹ کریں. ہم تو وہ لوگ ہیں جنہیں فرصت ہی نہیں ہے ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کے چھوڑنے کی. ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری حکومتیں بھی چور ہیں اور ہم اپنی افواج اور اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی دوسروں کے سامنے رسوا کر رہے ہیں. اب پڑوسی ملک بھارت کو، انڈیا کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود ہی کافی ہیں اپنے ملک میں، جو کہ ان کو یہ دکھا رہے ہیں کہ جو عیب اگر ہم میں ہے بھی تو اسے آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم روزانہ ایک پوسٹ لگا کر بتا دیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور اس کا نقصان کسی کو ذاتی طور پہ نہیں ہو رہا، پاکستان کو ہو رہا ہے. اور آج اسی لیے پاکستان کس صف میں جا کے کھڑا ہوا ہے. آج آپ جائیں کسی بھی کونسلیٹ میں، ایمبیسی میں اپنا پاسپورٹ جمع کرائیں تو آپ کو 6 مہینے تک جواب نہیں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ دہشت گردوں کے ساتھ رعایت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو پاکستان کو نہیں مانتے ان کا خاتمہ ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی کوئٹہ میں ایپیکس کمیٹی اجلاس میں گفتگو. کہا پورے پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے. بلوچستان کو دہشت گردوں سے پاک کریں گے. ترقی اور خوشحالی کی راہ میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے. اس پہ پوری طرح جستجو کرنی ہے اور ان کا صفایا کریں گے. بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یا کے پی کے بعض حصوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، دشمنان پاکستان جو نہیں چاہتے کہ سی پیک کا منصوبہ چلے، جو پاک چین دوستی میں رکھنا ڈالنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں پوری طرح یکسو رہنا چاہیے. یہ بحث ختم ہو جانا چاہیے. دہشت گرد ہے ملک، دشمن ہے، اس کے ساتھ تو کوئی رعایت کا سوال نہیں پیدا ہوتا. صرف اتنی بات ہے کہ جو پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، جھنڈے کو سلام کرتے ہیں، ان سے ڈائیلاگ کرنا بالکل وقت کی ضرورت ہے. پالیسی کے اوپر جب عمل ہوگا تو دین دیر ول بی نو کمپرومائز. نہ آپ کریں گے نہ ہم کریں گے کہ جی اس بندے کو رہنے دے، اس کو لے آئیں، اس کو واپس بھیج. یہ نہیں ہوگا. 48 کامن کے جو آفیسرز ہیں ان کو ہم یہاں پر لے کے آئیں گے. صرف اگر معاملات ڈیولپمنٹ کی کمی کا ہوتا یا کوئی سینس آف ڈیپریویشن کی بات ہو. این ایف سی میں بلوچستان کا حصہ ہے 2010 کے این ایف سی میں دگنا کر دیا گیا. تقریباً 160 ارب بنتا ہے 14 سالوں میں. پورے پاکستان میں شفافیت وہی ہونی چاہیے جو ان کے ادارے کا معیار ہے. آپ یہاں پر خوشحالی کا، ترقی کا انقلاب لا سکتے. سندھ حکومت نے ہوم سولر منصوبے کا آغاز کر دیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں ہم مسائل کا مستقل حل چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ جلد وزیر اعظم سے ملیں گے. ان کا پلان بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اپنا پلان بھی بتائیں گے. وفاق ساتھ دے تو عوام کو زیادہ ریلیف دے سکتے ہیں. وہ سسٹینیبل سولوشنز چاہتے ہیں جس سے ہم غریب ترین طبقات کو ٹارگٹ کر کے ریلیف پہنچا سکتے ہیں. سی ایم سندھ آن لائن یا ان پرسن حکومت کے ساتھ ملیں گے، ان کا پلان بھی سمجھیں گے، ہمارا پلان بھی ان کو سمجھائیں گے. ہم وفاق کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ دوسرا پلان کسی وجہ سے متنازع ہوا یا نہیں ہو سکا تو آپ بھی پھر ہمارا اس منصوبہ میں ساتھ دیں اور ہم زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. جب بھی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت مل کے کام کرتے ہیں، مل کے فیصلے لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ بہتر ہوتا ہے. صدر آصف زرداری نے گولڈن بوائے ارشد ندیم کو ہلال امتیاز سے نواز دیا. اسٹار ایتھلیٹ کے اعزاز میں ایوان صدر میں تقریب ہوئی. صدر نے اپنی طرف سے 10 کروڑ روپے انعام کا اعلان کیا. کہا ارشد نے ملک کا سر فخر سے بلند کیا، نوجوان کھلاڑیوں کو بھی متاثر کیا. قومی ہیرو نے پیرس میں اولمپک ریکارڈ بنا کر پاکستان کے لیے 40 سال بعد طلائی تمغہ جیتا تھا. کی گراں قدر کامیابیوں کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ارشد ندیم کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. آئیے اور اپنا ایوارڈ وصول کیجیے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سندھ کی ساحلی پٹی کے قریب طوفان کا خدشہ. محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے بحیرہ عرب میں رن آف کچھ کے علاقے کے اوپر ہواؤں کا شدید دباؤ ہے. ہواؤں کا یہ سلسلہ سندھ کی ساحلی پٹی کے جانب آج رات یا کل تک پہنچ سکتا ہے جس سے طوفان کا خدشہ ہے. کراچی، تھرپارکر، ودین، ٹھٹھا، سجاول، حیدرآباد، ٹنڈو محمد خان اور ٹنڈوالا یار میں شدید بارشوں کا امکان ہے. مٹیاری، میرپور خاص، عمرکوٹ میں بھی شدید بارشیں متوقع ہیں. سائیکلون وارننگ سسٹم صورتحال کو مانیٹر کر رہا ہے.
समंदरी तूफान असना तेजी से कराची की तरफ बढ़ने लगा। तूफान के खदशे के पेश नज़र कमिश्नर कराची ने माहीगीरी पर पाबंदी लगा दी है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आज से 31 अगस्त तक माहीगीर खुले समंदर में शिकार से गुरेज करें। समंदर में नहाने और तैराकी पर भी पाबंदी लगा दी गई। अगले 24 से 72 घंटों के दौरान सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में बारिशों की पेशगोई। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची समेत सिंध के कई शहरों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के है। एनडीएमए ने इमरजेंसी रिस्पांस टीमों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। कहा गया है कि हंगामी सूरत हाल में रिस्पांस को मौसर बनाने के लिए वसाइल की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। साइट एरिया, मेट्रोविल, शिपूनर कॉलेज, कलंदरिया चौक, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, गुलशन इकबाल, गुलशन मेमार, एहसनाबाद में बादल बरस रहे हैं। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। कई इलाकों की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। कराची में बाराने रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गई। कराची के चिड़ियाघर के सामने गटर उबल पड़े। टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए खतरा बन गई हैं। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे चांद नवाब से। इस वक्त मौजूद हूँ कराची के चिड़ियाघर के मेन गेट के ऊपर। कराची वालों के लिए बाराने रहमत भी बन जाती है। बल्दियाती इदारे उनकी पोल खुल जाती है। देखा जा सकता है कि खड़े पड़ गए, बारिश का पानी जमा है और गाड़ी की ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। हर तरफ पानी ही पानी है, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, खड्डे पड़ गए हैं। एयर कराची साहब को चाहिए कि चिड़ियाघर जाने वाले रास्ते को सब पानी को फौरी तौर पर साफ कराया जाए ताकि चिड़ियाघर आने वालों को भी जो है इंजॉय मिले, कि चिड़ियाघर में तफरीह के लिए इस मौसम में आ सके। इतना पानी है कि खड्डे पड़े हुए हैं, तकलीफ में यहाँ से मुसाफिर गुजरते हैं। जी, कराची में बाराने रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गई। कराची के चिड़ियाघर के सामने गटर उबल पड़े। टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए खतरा बन गई हैं। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। और ये वो सूरत हाल है जो आपने चांद नवाब के लाइव में देखा। और कराची में बारिशों के सबब मलीर मॉडल कॉलोनी की मरकजी सड़क खंड रात का मंजर पेश कर रही है। हाशिम रजा खान रोड के कई हिस्से जौहर बन गए हैं। शहरियों को अजियत का सामना करना पड़ रहा है। तो कराची में बारिशों के सबब मलीर मॉडल कॉलोनी की मरकजी सड़क खंडात का मंजर पेश करिए। आशिम रजा खान रोड के कई हिस्से जौहर बन गए हैं। शहरियों को अजियत का सामना है। रिपोर्ट करें अनवर खान। शहर के बेशतर इलाकों में सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर कमोबेश मुकम्मल तौर पर नाकाबिल इस्तेमाल है। मॉडल कॉलोनी की मरकजी हाशिम रजा खान रोड भी नाकाबिल इस्तेमाल हो चुकी है। इलाका मकीन कहते हैं शिकायतों के बावजूद कोई पुरसाने हल नहीं। बहुत मुश्किलात है, खवातीन को भी गिरती हैं, पड़ती हैं। यहाँ के लोगों को होश नहीं, यहाँ के जो चेयरमैन बैठे हैं उनको भी होश नहीं है। यकीन मानिए रीढ़ की हड्डी में तकलीफ हो गई है। रोड बन रहा नहीं, 8-10 साल हो गए। जो आता है बेवकूफ बना के चले जाता है। हालिया बारिशों ने सड़क को झील में तब्दील कर दिया है। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम ये हो गया कि मॉडल से निकलना। आप जहाँ से गुजरेंगे आप देखें ये गड्ढा था, बिल्कुल गाड़ियाँ अंदर चली जा रही। जिसकी बल्दियात में जमात है वो बोलते हैं हमारा काम नहीं है, जो MNA MP है वो बोलते हैं हमारा काम नहीं है। जब इनका काम नहीं है तो काम है किसका? मॉडल टाउन के यूसी नाजिम कहते हैं वर्ल्ड बैंक क्लिक मंसूबे के तहत सड़क की तामीर बदस्तूर इल्तिवा का शिकार है। ये काम क्लिक को करना है, सूबाई हुकूमत को करना है। हम उनके पैरोल पर हैं, हम इसकी सिर्फ निगरानी कर सकते हैं। हाशिम रजा खान रोड शहर की 45 अहम सड़कों में शामिल है जो मॉडल कॉलोनी से कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिर शाह फैसल से मुंसलिक होती है। कैमरामैन निमाज रियाज के साथ अनवर खान, ARY न्यूज कराची। कराची के इलाके साइट एरिया और मेट्रोविल की खस्ता हाल सड़कों ने बल्दियाती इदारों के झूठे दावों की कलई खोल दी है। शहर में होने वाली मामूली सी बारिश ने शहर का मजीद बुरा हाल कर दिया। तफसीलात जानते हैं रूहा फातिमा की इस रिपोर्ट से। तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर, टूटी फूटी सड़कें और इसमें मौजूद बारिश का पानी। ये इलाका है कराची का इंडस्ट्रियल हब साइट एरिया मेट्रोविल, जहां की सड़कें वैसे तो कई सालों से तबाहाल हैं, मगर बारिश के बाद तबाही का मंजर पेश कर रही हैं। ये तो कानी वाला है, इसको बोलो भाई, इसको सही करो। पैसे दुकानदारों से ले रहे, खूब पैसे ले रहे। यहाँ पर बाइक के भी क्वालिटी होते हैं, कोई नमाज के लिए जाते, कोई किस जगह के जाते, कोई ऑफिस के लिए जाते, कोई वर्क के लिए जाते। सारा यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है। मुल्की मईशत को कंधे पर उठाने वाली ये शाहराह बुरी तरह नजरअंदाज की जा रही है। ये अभी नहीं है, ये पिछले सदियों से है
اور اگر کوئی غلطی سے بنا بھی لیتا ہے تو یہاں پہ پانی کا اتنا بڑا مافیا ہے کہ وہ کنیکشن بیچ کے اپنے خرچے پورا کرتا ہے، روڈ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ لگتا ہے کہ ہم پاکستانی نہیں ہے، یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے۔ ٹوٹی ہوئی سڑکوں نے جہاں شہر بھر کی حالت ابتر کر دی، وہیں ٹریفک کو بھی متاثر کیا ہے۔ میٹروول کی خستہ حال سڑکوں نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ شہریوں کا حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے کہ سڑک کی جلد از جلد مرمت کروائی جائے۔ کیمرہ مین ظہیر عباس کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز کراچی۔ لاہور میں بارشوں سے موسم انتہائی خوشگوار، شہری سموسے پکوڑے اور دیگر چٹپٹی چیزیں کھانے کے لیے نکل پڑے۔ مزید جانتے اپنے نمائندے الفت مغل سے۔ الفت بتائیے گا۔ آج لاہور میں موسم انتہائی خوبصورت ہے۔ اس وقت مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ میرے پیچھے آپ لمبی لائن دیکھ رہے ہیں، یہ لمبی لائن سموسے لینے والوں کی ہے۔ موسم اچھا ہے تو ہر کوئی جو ہے نا وہ کچھ نیا کرنے کے چکر میں ہے، کچھ ٹیسٹی ہو اور منفرد ہو، تو اس لیے سب نے جو ہے نا وہ سموسے کی طرف جو ہے نا وہ رخ کیا۔ عموماً کوئی چیز مفت میں مل رہی ہو تو لائن میں لگتے ہیں، یہ لاہوریوں کا یہ سٹائل کیسا ہے؟ یہ سٹائل نہیں ہے، یہ ٹیسٹ ہے جو کہ ان کا بلڈ کیا ہوا ہے کافی عرصے کا، جو لوگ ان کے ٹیسٹ کے لیے لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ لاہوریوں کا اپنا سٹائل ہے، اس طرح کے خوبصورت موسم کو لوگ انجوائے کرتے ہیں، اور اس وقت سموسے اور جلیبیوں کے لیے لوگ لاہوریوں نے لائن لگائی اور لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ لاہوری اپنا وہ انر ہے اس کو مطمئن کرنے کے لیے چٹپٹی چیزیں کھاتے ہیں اور موسموں کو انجوائے کرتے ہیں۔ جی آگے بڑھیں گے۔ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل ریفرنس کی سماعت 30 اگست تک ملتوی۔ ڈیرہ جیل پنڈی میں احتساب عدالت کی سماعت، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پیش ہوئے۔ دوران سماعت بانی پی ٹی آئی کا جج سے مکالمہ ہوا۔ بانی پی ٹی آئی بولے، وکلا، سیاسی رہنماؤں اور فیملی کو ملنے نہیں دیا جا رہا، یہ کیسا اوپن ٹرائل ہے، وکلا سے نہیں مل سکتا۔ جیل میں نئے اسٹاف کی تعیناتی کے بعد ملاقاتوں میں رکاوٹیں ہیں، جیل انتظامیہ سے پوچھا جائے بیٹوں سے بات کیوں نہیں کرا رہے۔ جج نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل طاہر شاہ کو روسٹم پر بلا لیا، پوچھا کیا وجہ ہے ان کی بیٹوں سے بات نہیں کرا رہے۔ طاہر شاہ نے بتایا کل فون ملایا تو ان کے بیٹے موجود نہیں تھے، جب بھی ان کے بیٹوں کو فون ملاتے ہیں وہ دستیاب نہیں ہوتے۔ بانی پی ٹی آئی نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کو جج کے سامنے ڈانٹ دیا، کہا پڑھے لکھے آدمی ہو، عقل کی بات کرو۔ بانی پی ٹی آئی نے بیٹوں سے بات کرنے کے لیے باقاعدہ درخواست دے دی۔ عدالت کی جیل انتظامیہ کو بانی پی ٹی آئی کی بیٹوں سے بات کرانے کی ہدایت۔ بانی پی ٹی آئی کے آکسفورڈ یونیورسٹی چانسلر کا امیدوار بننے پر احتجاج، یونیورسٹی کو بانی کے الیکشن لڑنے کے خلاف ای میلز اور احتجاجی پٹیشنز بھی موصول ہو گئیں، جس میں بانی کی نامزدگی پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پٹیشن میں کہا گیا بانی پی ٹی آئی کا عوامی اور ذاتی ریکارڈ پریشان کن ہے، اس کا بغور جائزہ لینا ضروری ہے۔ انہوں نے اکثر ایسے خیالات کے اظہار اور اقدامات کیے جو انتہا پسند گروہوں خاص کر طالبان سے ہم آہنگ تھے۔ وہ ماضی میں طالبان اور اسامہ بن لادن کی حمایت بھی کر چکے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے اسامہ بن لادن کو شہید بھی قرار دیا تھا۔ پٹیشن میں کہا گیا بانی پی ٹی آئی نے بارہا خواتین کے لباس کو عصمت دری کے واقعات کی وجہ قرار دیا۔ اخبار کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی نامزدگی کے مخالفین کو بھی سوشل میڈیا پر ہراساں کیا جا رہا ہے۔ پٹیشن میں کہا گیا آکسفورڈ یونیورسٹی کے اقدار اور بانی پی ٹی آئی کا کردار ایک دوسرے سے متصادم ہے، اس لیے یونیورسٹی بانی کی نامزدگی پر نظر ثانی کرے۔ باکسر محمد وسیم ڈنمارک کا ویزا نہ ملنے پر پریشان، کہتے ہیں حکومت مدد کرے تو فائٹ کے لیے جا سکتا ہوں، مجھ سے کہا گیا وہاں جا کر غائب ہو جاؤں گا، جبکہ میرے پاس 4 پاسپورٹ ہے اور کئی ملکوں کا دورہ کر چکا ہوں۔ ہمارا کیمپ اس ٹائم لنڈن میں لگا ہوا ہے، وداؤٹ پاسپورٹ تو میں فلائی نہیں کر سک رہا تھا۔ ریزن یہی لکھا ہے کہ آپ جائیں گے تو آپ واپس نہیں آئیں گے۔ فائٹ سے پہلے ویزے کے لیے ذہنی پریشانی میں مبتلا ہے۔ ٹائم اتنا کم ہے کہ اگر اس طرح فیور کرے گورنمنٹ کی طرف، 4 پاسپورٹ ہے، 64 کنٹریز میں نے وزٹ کیے۔ بہت سے مجھے دوستوں نے یہ کہا کہ یار وہاں پہ یہ چیز کافی زیادہ ہے کہ ریسزم کی وجہ سے شاید آپ کو ایز اے مسلم۔ ہاں ڈنمارک میں تو آپ کو پتا ہے یہ سلسلہ کیا ہے۔ لیجنڈ کرکٹر وسیم اکرم کی دعوت پر MMA فائٹر رضوان علی کی ان کے گھر آمد، سابق کپتان نے ایشین چیمپئن شپ مقابلوں میں بھارتی فائٹر کے خلاف پرفارمنس کو سراہا، کہا مستقبل میں بھی محنت کر کے کامیابیاں جاری رکھیں۔ فائٹر UFC جو جوائن کرے گا انشاءاللہ رضوان، اور ابھی اس نے ایشین MMA چیمپئن شپ میں وہاں بھی جیتا ہے، کنونسنگ بھی جیتا ہے، سرٹن اماؤنٹ جب فائٹ جیتے ہیں تو UFC جو ہے وہ ان کو سائن کر رہی ہے۔ یہ 1 فائٹ ہوئے۔ I wish you all the best. بیٹا پورا پاکستان آپ کے پیچھے ہے. Keep up the good work and he is strong as a bull, mashallah. Keep it up. So proud of you. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.